السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 26 سے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ واضح طور پر تمہیں بتا دے اور ان لوگوں کے طریقوں پر تمہیں چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جی، اس سے معلوم ہوا کہ جو آئلی اور معاشرتی احکام اس صورت کے آغاز سے بیان ہو رہے ہیں، مثلا یتیموں کے حقوق کی نگہداشت، عورت سے مختلف قسم کی بے انصافیاں، میراث کے احکام، نکاح اور محرمات کا ذکر وغیرہ، اسی طرح کے یا اس سے ملتے جلتے احکام ہی پہلے انبیاء کو بھی وحی کیے گئے تھے، اور ہمیں ان طریقوں پر مطلع نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کے طریقوں کو اپنانے کی بھی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جاہلیت کے طریقہ سے نکال کر صالحین کے طریقہ زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اس آیت سے بھی رجم کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ تورات میں یہی سزا مقرر تھی۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور تک چلے جاؤ۔ جی، ان خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں سے مراد وہ ہر طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو مقدم رکھتے اور سمجھتے ہیں، اور انہی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا منافق یا دوسرے مشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے بے شمار ایسے احکامات نازل فرمائے جن پر عمل کرنا اکثر لوگوں کو ناگوار تھا، مثلا میراث میں لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کا حصہ مقرر کرنا، بیوہ سے سسرال کی بندشوں کو ختم کرنا، اور عدت کے بعد اسے نکاح کے لیے پوری آزادی دلانا، منہ بولے بیٹے کی وراثت کا خاتمہ، عورت کو خاوند کی طرح طرح کی زیادتیوں سے نجات دلا کر معاشرہ میں اس کا مقام بلند کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی تمام اصلاحات پر بڑے بوڑھے اور آبائی رسوم کے پرستار چیخ اٹھتے تھے اور لوگوں کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے 4 سے زیادہ بیویوں پر پابندی لگا دی۔ اب جن مسلمانوں نے زائد بیویوں کو طلاق دے کر فارغ کیا تھا، ان کی اولاد سے یوں کہنا کہ اس حکم کی روح سے تمہاری ماؤں اور باپ کے تعلق کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے، تو کیا تم جائز اولاد ہو یا ناجائز، وغیرہ وغیرہ۔ اور سب سے بڑھ کر اعتراض یہود کو تھے، جنہوں نے از خود کئی حلال چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا اور اپنے وہموں اور خرافات کو شریعت الہی کا درجہ دے رکھا تھا۔ مثلا حیض والی عورت ان کے ہاں ایسی ناپاک تھی جس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا بھی جائز نہ تھا، اسی لیے وہ حیض کے دوران انہیں بالکل الگ تھلگ رکھتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی ایسا ہی رواج انصار مدینہ میں بھی چل نکلا تھا۔ مگر قرآن کی روح سے مجامت کے سوا حیض والی عورت سے تمام تعلقات اسی طرح رکھے جا سکتے تھے جس طرح پاکیزگی کے دنوں میں ہوتے تھے۔ ایسی باتوں پر یہود چلا اٹھتے تھے کہ دیکھو یہ نبی ہر ناپاک کو پاک اور ہر حرام کو حلال بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کرو، اور اگر تم لوگ ان کی باتوں پر توجہ دینے لگو گے تو یہ تو تمہیں راہ راست سے کہیں دور جا پھینکیں گے، لہٰذا جو احکام تمہیں مل رہے ہیں ان پر ان کے اعتراضات سے بے پرواہ ہو کر اور بے خوف ہو کر عمل کیے جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رسم و رواج کی پابندیوں کو ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جی، یہ احکام دینے میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے، لہٰذا ان احکام میں انسان کی سہولت اور بساط کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مثلا یہ کہ انسان اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اسے 1 سے 4 بیویوں تک نکاح کی اجازت دے دی گئی، اور اس میں سہولتوں کو مد نظر رکھ کر اسے آسان بنا دیا گیا ہے۔
نیز جو بھی احکام شریعت ہیں ان میں اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور پھر معاشرہ کے کمزور افراد کے لیے رخصتیں بھی رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔